ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر سامعین، ذی الحجہ کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے، مکمل ہونے والا ہے، 2-3 روز باقی ہیں۔ اسی کے ساتھ اسلامی سال بھی مکمل ہونے والا ہے۔ پھر انشاءاللہ 1 محرم سے نیا اسلامی سال شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، اسلامی سال مکمل ہونے والا ہے، آخری ایام ہیں، اور آخری ایام میں 18 ذی الحجہ کو شہادت عثمان کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، غالباً پچھلے جمعے جنہوں نے جمعہ پڑھایا ہوگا اسی موضوع پر پڑھایا ہوگا۔
شہادت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ پھر جب نیا سال شروع ہونے لگا تو پھر ایک بہت المناک شہادت کا واقعہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ پھر چند دن گزرے، پھر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ یعنی اسلامی سال شروع بھی شہادتوں سے ہوتا ہے، مکمل بھی شہادتوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں اشارہ دیا گیا ہے کہ جس کی ابتدا بھی شہادت، انتہا بھی شہادت، درمیان بھی شہادت، اے اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، جس طرح ابتدا میں قربانی ہے سال کے، دوران سال قربانی ہے، سال کے اختتام پر قربانی ہے، اے کلمہ پڑھنے والو تم نے بھی اگر کلمہ پڑھا تو تم نے بھی قربانیاں دینی ہوں گی۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، وقت کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی، جان کی بھی قربانی، اولاد کی بھی قربانی، ہر اعتبار سے اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اور یہ قربانیوں والا دین ہے، اور اس کی بنیاد میں قربانیاں دینے والی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے خون سے اسلام کی بنیادی تعمیرات کو رکھا گیا، اور رب کائنات کی قسم ہے ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا 14 طبق کی کائنات قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ بڑی اونچی ہستیوں کی قربانیاں، خود رسول اللہ کی قربانیاں، آپ کے اصحاب کی قربانیاں۔ تو اسلام کا جو مذہب اسلام ہے یہ قربانیوں سے یہ نہیں چلتا۔ مذہب اسلام یہ قربانیوں والا دین ہے، لہذا اس میں قربانی ہی قربانی کرنی ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، دین کو آگے رکھنا ہوگا، اپنے جذبات کو قربان کرنا ہوگا، دین کو آگے رکھنا ہوگا، اپنی اولاد کو پیچھے رکھنا ہوگا، دین کو آگے رکھنا ہوگا، شادیوں کے موقع پر رسومات کو پیچھے رکھنا ہوگا، دین کو آگے رکھنا ہوگا، اپنے مال کو پیچھے رکھنا ہوگا، دین کو آگے رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ ہمارا مذہب اسلام ہے ہی قربانیوں والا دین۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے چند معروضات آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، دعوت توحید دی، اور رفتہ رفتہ لوگ مسلمان ہوتے گئے، بہت سلو سپیڈ کے ساتھ۔ 39 بندے مسلمان ہو چکے تھے، 39 39 بندوں کے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعرات کی شب اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے اور درخواست کی اللہ کے دربار میں، رب کریم اللہم اعز الاسلام، اے اللہ 39 بندے مسلمان ہو گئے، لیکن میں تیرے دربار میں درخواست کرتا ہوں اعز الاسلام، اسلام کو عزت عطا کر دے، بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، یا تو عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا کر تاکہ دین کو عزت نصیب ہو جائے، یا عمر بن حشام ابو جہل کو اسلام کی دولت عطا کر تاکہ اسلام کو عزت نصیب ہو جائے۔ اب آپ نے جواب دینا ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، اللہ نے کس کے حق میں دعا قبول کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی، عمر بن حشام کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ میرا تصور، میری رائے، میرے الفاظ، میرا تخیل، اللہ نے فرمایا ہوگا
اساں عمر نو اس واسطے اسلام دی دولت دیندے پیا کہ عمر دی وجہ تو اسلام نو عمر ملوے سی. سمجھ آئی بات کی؟ عمر کی وجہ سے اسلام کو عمر مل جائے گی، یعنی عمر اسلام کی ترقی ہو جائے گی. میں عمر کو بھی اسلام اللہ دے سکتا تھا، لیکن عمر کے حق میں اسلام کی دعا قبول نہیں ہوئی، عمر کے حق میں قبول ہوئی کہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عمر مل گئی. ایسا ہی ہے نا؟ اتفاق کرتے ہیں آپ؟ اور یقین کیجئے ایسی عمر ملی اسلام کو، ایسی تقویت ملی، ایسی مضبوطی ملی، الحمدللہ آج تک چمک دمک رہا ہے اسلام کا جھنڈا، اور قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا انشاءاللہ. تو فرمایا ہم نے عمر کے حق میں اس لیے دعا قبول کی اسلام کو عمر مل جائے. اللہ جمعرات کی شب رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، اللہ یا تو عمر کے حق میں دعا قبول کر یا عمر کے حق میں دعا قبول کر. اللہ نے عمر کے حق میں دعا قبول کی. اور کیسے ہوا؟ خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں دو واقعات پیش آئے میرے اسلام لانے کے، دو واقعات. ایک موقع پر فرماتے ہیں میں رات کے وقت نکلا، رات کے اندھیرے میں، کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے، جا کر ان کو اذیت دوں، تکلیف دوں، پریشان کروں. فرماتے ہیں میں گیا، اور میں وہاں پہ گیا تو حیران ہو گیا، بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش بختی ہے. اللہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ مجھے آپ کو بار بار قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایمان سے بڑی بڑی خوش قسمتی ہے. اور جو ساتھی جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، جو جاتے ہیں یا جو گئے ہیں، جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، میری گزارش ہے اس ذوق کو پورا کرو. کبھی بیت اللہ کے سامنے جو قرآن کا حصہ آتا ہے تمہیں، نوافل رات کو کھڑے ہو جاؤ، نوافل کے اندر وہ قرآن پڑھو. عجیب منظر ہوتا ہے، عجیب مزہ ہوتا ہے. اللہ نصیب فرمائے. سیدنا عمر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر خود فرماتے ہیں قرآن کا ایک اثر ہے، قرآن کی ایک تاثیر ہے، پھر زبان اور رسول اللہ کی ہے، موقع اور محل ہو بیت اللہ کے سامنے کا ہے جہاں پر سارے انوارات جمع ہوتے ہیں، رسول اللہ کی مبارک زبان ہو اور پڑھا جانے والا کلام کلام اللہ ہو، اثر کیسے نہ ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل پہ اثر ہونے لگا تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ لگتا ہے یہ کوئی کاہن ہے، یہ کوئی کاہن ہے یہ کوئی شاعر ہے جس کے اشعار کا میرے اوپر اثر ہو رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوا، اللہ کے نبی کی زبان پر اللہ نے جملہ جاری کرا دیا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. ایک کلام اشعار نہیں ہے، پڑھنے والا شاعر نہیں ہے، تم ایمان نہیں لاتے ہو. یہ کلام اشعار نہیں کلام اللہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، بھئی یار یہ اگر اشعار نہیں ہے تو پھر لگتا ہے یہ کوئی پومسٹ ہے، یہ کوئی نجومی کاہن ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اچانک اللہ کے نبی کی زبان پر لفظ جاری ہو گیا ولا بقول کاہن. میرا نبی کاہن بھی کوئی نہیں ہے، یہ علم کہانت بھی نہیں ہے، پومسٹری بھی نہیں ہے، یہ علم کہانت بھی نہیں ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں بڑا عجیب متحیر ہو گیا، بھئی نہ یہ شاعر ہے، نہ پڑھا جانے والا کلام اشعار ہے، نہ یہ کاہن ہے، نہ یہ علم کہانت ہے، پھر ہے کیا؟ رسول اللہ کی زبان سے جاری ہو گیا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. فرماتے ہیں بعد میں بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے اتو میرا دل انہیں زخمی ہو گیا، چوٹ لگ گئی محمد دی تلاوت دی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں پھر اچانک ایک موقع آیا، کفار مکہ نے مشورہ کیا یار جب سے یہ رسول اللہ کہلانے والا آیا ہے اس وقت سے لے کر اختلاف پیدا ہو گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، مخالفتیں بڑھ گئیں، بڑے امن سے رہ رہے تھے.
حالانکہ انہیں کیا پتا امن والی چیز یہ قرآن ہے، اور ہمارے دل کے اندر جو اسلام کی وجہ سے نعمت آتی ہے وہ ایمان ہے، ایمان امن سے ہے، ایمان امن سے ہے، اور ایمان امن سکھلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اسلام اور ایمان کی وجہ سے امن اور سلامتی آتی ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ کرتے کرتے اس بات پر معاہدہ طے پا گیا، جو بھی محمد رسول اللہ کو قتل کر کے آئے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو گیا کہ یہ سارا کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے انعام دیا جائے۔ حضرت عمر تلوار نکال کے نیام سے نکل پڑے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سب سے بڑے چراغ، جس چراغ کو اللہ نے فرمایا سراجم منیرا، یہ وہ چراغ ہے جو دل کی کالی کوٹھڑیوں کو بھی روشن کرنے والا چراغ ہے، یہ وہ چراغ ہے جو عرب و عجم کی کوٹھڑیوں کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ اس چراغ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہے حضرت عمر، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ راستے پہ ایک شخص ملا، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپا ہوا مسلمان ہے، ابھی اعلان کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا او عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یار میں بڑا پریشان ہوں، اس محمد الرسول اللہ سے نعوذ باللہ اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے دیکھا اگر اللہ کے نبی پر یہ حملہ کرتا ہے اور اللہ نہ کرے نبی علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں، بہت بڑا نقصان ہے۔ بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان قبول کر لینا یہ بھی عقل مندی ہوتا ہے۔ گل سمجھو ذرا، ایک پاس آندھا پہ ہوئے لاکھ روپے دا نقصان، ایک پاس آندھا پہ ہوئے 1000 روپے دا نقصان، بندہ کیا کر سی؟ لاکھ روپے والا قبول کرے سی؟ نہیں، 1000 روپے والا۔ کیوں یار؟ چھوٹا نقصان خیر ہے، برداشت کر جاؤں گا، لیکن بڑا نقصان سے بچ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ موڑ کے بندہ کہتا ہے او عمر ادھر بعد میں جانا، پہلے جا کے اپنے بہن کے گھر میں جاگ، تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر جلال میں اور غصے میں تھے، ٹارگٹ تھا نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا، لیکن رخ موڑا گیا۔ حضرت عمر چلے گئے سیدھا بہنوئی کے گھر میں، وہاں قریب گئے، وہاں سے اسی کلام کی آواز آ رہی تھی جو کلام حضرت رسول اللہ مکے کی گلیوں میں سنایا کرتے تھے۔ پتھر لگ رہے ہیں پھر بھی کلام اللہ سنا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں پھر بھی کلام اللہ سنا رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں پھر بھی کلام اللہ سنا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا کلام پڑھا جا رہا تھا۔ حضرت عمر قریب گئے، سن تو لیا، دروازہ کھٹکایا اور انہوں نے فوراً کیا کیا؟ اندر حضرت خباب بن ارت، ان دونوں میاں بیوی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت سائیڈ پہ چھپ گئے اور حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی وہاں پہ کھڑے، انہوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے پوچھا ماذا کرا تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے پہلے ہیلا بہانہ کیا، لیکن آخر کار مجبور ہو کر بہنوئی نے کہا ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کر نڈال کر دیا۔ حضرت عمر کی بہن اپنے خامد کے دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھی، حضرت عمر نے اسے بھی پکڑا، اسے مارا 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 مارا۔ حضرت عمر کی بہن مار کھا کھا کے نیچے گری اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھی اور اٹھ کے للکار کے کہنے لگی او عمرہ، اگر تو خطاب کا بیٹا ہو کر کفر نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی قسم ہے میں خطاب کی بیٹی ہو کے محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ ایمان ہو تو ایسے ہو ہیں۔ عورت ذات کہتی ہے تو اگر اس کفر نہیں چھوڑ سکتا میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو
مرضی ہے کر لے، میں محمد کا کلمہ اور دین نہیں چھوڑ سکتی۔ او بھائیو جمعے کا دن ہے، مسجد کا ماحول ہے، باوضو بیٹھے ہو، اللہ سے سچے دل سے دعا کرو، اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا ایمان نصیب فرما۔ اللہ جے جے آمین آکھے انہوں نے عطا فرما، جے نہیں آکھا انہوں نے بھی عطا فرما۔ کھلا دل ہونا چاہیے نا، لیمیٹڈ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم گئے ہیں، عورت ذات ہو کہ میرے سامنے اتنی مجال کہ مجھے کہتی ہے کہ جو مرضی ہے کر لے، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا کہتے ہیں لے آؤ جو تم پڑھ رہے تھے، توجہ کر، یہاں پہ ایک جملہ دوں گا تھوڑی دیر میں، توجہ کرنا۔ حضرت عمر نے فرمایا جو تم پڑھ رہے تھے لے آؤ، وہ بہن، وہ ٹکڑا، وہ گتا یا چمڑا یا ورقہ یا جو بھی چیز تھی جس پہ لکھا ہوا تھا وہ نکال کے لے آئی، سامنے کیا۔ پڑھا لکھا نوجوان تھا عمر، بعض روایات میں آتا ہے 26 سال عمر تھی، دوسری روایت میں آتا ہے 30 سال عمر تھی، واللہ اعلم بہرحال قریب قریب تھی اس میں۔ پڑھا لکھا نوجوان ہے، فرمایا مجھے دے۔ فرماتی ہیں او بھائیو اس قرآن کا بڑا مقام ہے، بڑا ادب ہے۔ آپ بھی کرتے ہیں ادب ہیں؟ اللہ ادب دی توفیق دے۔ یہ ادب اساں کیتا ہوا ہے بھائی، اس نو الماری اور شوکیس کے اندر رکھ دیتے ہیں، صبح صبح اس کو ایسے کر کے پھر رکھ دیا بھائی، یہ ادب اور ہے۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ ٹرخانہ ہے۔ ہاں یہ ادب کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ قرآن پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا ادب یہ ہے، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اور پھر باقی دیگر آداب بھی متوجہ ہوتے ہیں، باوضو ہو کے ہاتھ لگو وغیرہ وغیرہ، یہ تمام آداب ہیں۔ فرمایا تو ابھی وضو کر یا غسل کر۔ حضرت عمر نے وضو یا غسل کیا، پھر آئے، کھولا وہ مصحف اور ٹکڑا، وہ پیس کھولا اور کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ آپ بھی سنیے ایمان تازہ ہو جائے۔ کون سی آیتیں لکھی ہوئی تھیں؟ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ ہے اور ابتدائی آیت لکھی ہوئی ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اللہ، اے بولو یہی لفظ اللہ، بولو یار اللہ کا واسطہ، اللہ کا نام کہہ رہا ہوں میں، اپنا نام تو نہیں کہہ رہا، کہو اللہ، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ یہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور کانپنے لگ گئے، کانپنے لگ گئے اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے اور رونے لگ گئے۔ اللہ کی قسم ہے یہ جملہ میں نے جو کہا تھا، دوں گا توجہ سے، علماء نے لکھا ہے کان وقافن عند کتاب اللہ۔ حضرت عمر کی شان یہ تھی، جتنے بھی جلال میں ہوتا، جتنے بھی غصے میں ہوتا، جتنے بھی اپنے مشن میں ہوتا، اگر اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ دیا جاتا حضرت عمر سارا غصہ چھوڑ دیتا۔ یہ عمر کی شان علماء نے لکھی ہے، عمر قرآن آ جائے تو سب کچھ چھوڑ دیتا تھا۔ پہلا موقع ہی عمر کے سامنے قرآن آیا، عمر ہر چیز بھول گیا، کانپنے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ پھر اللہ کی قسم پوری زندگی عمر بن خطاب کی ایسے گزری، جب بھی کوئی موقع آتا اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو عمر فوراً رک جاتا اور ڈر جاتا اور سارا اپنا فیصلہ پیچھے کر دیتا۔ میں اشارہ کرتا ہوں تفصیل پھر کسی موقع پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انکار کر دیا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ تو بے ہوشی کی حالت میں معراج پہ گئے ہیں،
پھر واپسی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو حضرت عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ من قال ان محمدًا قد مات فاضرب عنقہ. جس بندے آکھیا نا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اس موقع تے جتھے عمر جذبات وچ کھڑا ہے اور ہوش و حواس بھی پورا ساتھ نہیں دے رہے، اس موقع پہ عمر نو آ کے ٹھپرایا ہے تے اللہ دے قرآن نے آ کے ٹھپرایا ہے. ابو بکر صدیق آیا اور اس نے آ کے آیت پڑھی قرآن کی، وما محمد الا رسول انک میت. یہ آیتیں قرآن کی عمر نے سنی، اللہ کی قسم عمر اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے. اے عمر دا ہر موڑ زندگی دا، جس موڑ پر بھی قرآن سامنے آتا عمر اپنا فیصلہ چھوڑ دیتا، قرآن کو فالو کرتا. اللہ اکبر. فرمایا او میری بہنوں میں بھی اسی کا غلام بننا چاہتا ہوں. اللہ، قرآن کا اثر، قرآن کی تاثیر، اور اصل میں پیچھے محمد کریم علیہ السلام کی دعا. ٹھیک ہے. سیدہ طالع شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، جناب یہ بتائیے عمر اور دیگر صحابہ میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، لوگوں باقی تمام صحابہ مرید نبی ہیں، عمر بن خطاب مراد نبی ہے. ایک اور عالم نے بڑی پتے کی بات کی، وہ کہتا ہے تمام صحابہ طالب نبی ہیں، عمر بن خطاب مطلوب نبی ہے. سمجھائیے، نبی کے طالب ہیں صحابہ سارے، اور عمر بن خطاب نبی کا مطلوب ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا مجھے بھی لے جاؤ بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تلوار لٹکی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں صفا پہاڑی کے ساتھ دار ارقم ہے. توجہ ہے ساتھیوں کی ہے. صفا پہاڑی کے ساتھ دار ارقم ہے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. اللہ کے پاک پیغمبر اس میں ہیں، صحابہ کرام جو فالوورز ہیں وہ بھی اسی مقام پہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے صحابہ نے دیکھا عمر آیا ہے، عمر ہے. میں کہتا ہوں عمر بن خطاب نہیں آیا، عمر اسلام کی عمر آیا ہے نا. یہ گل اسلام دی عمر آیا ہے. فرمایا عمر آیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، عمر آیا ہے. اور کیا کہتا ہے شاعر، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. اگر عمر بن خطاب آیا ہے آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویلکم کہو، خوش آمدید کہو. وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلے سا نہیں لگتا، نہ کرو شک نگاہوں پر. عمر دی نگاہ تے شک نہ کرو، وہ پہلے سا نہیں لگ رہا کہ جس طرح دشمن اسلام ہوتا تھا. وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلے سا نہیں لگتا، نہ کرو شک نگاہوں پر. وہ میری دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا. میں نے مانگا تھا جو خدا سے دعاؤں کا جواب آیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کھول دو دروازہ. حضرت عمر کے لیے دروازہ کھولا گیا. توجہ توجہ توجہ، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا ذرا. حضرت عمر، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ اس کے لیے دار ارقم کا دروازہ کھول دو. کیوں؟ عمر آئے گا، عمر کی وجہ سے بیت اللہ کا دروازہ بھی کھل جائے گا.
نہیں سمجھے نہیں سمجھے؟ عمر آئے گا مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ بھی کھل جائے گا، عمر آئے گا مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ اور کھولو دروازہ، اے دروازہ تساں کھولے آتے کہ بیت اللہ تا ہی کھلوے سی، مسجد اقصی دا بھی کھلوے سی، کھولا کہ نہیں کھولا؟ پتہ ہے آپ کو یار بڑے بڑے مشائخ سنتے ہو، عمر آیا تو بیت اللہ مسلمانوں کے لیے کھلا کہ نہیں؟ بتاتا ہوں ابھی۔ اور پھر آپ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی چابیاں کس کے حوالے کی گئیں؟ عمر کے حوالے کی گئیں۔ تبھی تو فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو، ادھے آمن نال بیت اللہ دا دروازہ ہی کھلوے سی، مسجد اقصی دا دروازہ ہی کھلوے سی۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اندر آئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے عمر کے گریبان پہ ہاتھ رکھا، دوسری روایت میں آتا ہے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جھنجھوڑا اور فرمایا عمر کے توڑی میں محمد دی مخالفت کر سی۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے آج میں دشمن نہیں غلام بن کے آیا ہوں، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پہ، کلمہ توحید اور توحید کا پیغام قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت عمر بن خطاب کو کلمہ پڑھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عمر بن خطاب نے اللہ کا پیغام توحید والا قبول کیا، ایمان کی دولت سے جب سرفراز ہوئے، صحابہ کرام نے نعرہ لگایا اور مکہ کی وادی کے اندر گونجنے لگ گیا۔ نعرہ لگا، کیوں؟ عمر کی وجہ سے اسلام کو اللہ نے عزت دینی ہے۔ اب دیکھ کیسے عزت ملی، اللہ اکبر۔ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ کیا اساں سچے کوئی نہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں، ہم سچے ہیں، میں اللہ کا رسول سچا، میری دعوت سچی، میرا قرآن سچا، میری جماعت سچی ہے نا؟ آپ کا ایمان؟ نبی دی جماعت، بولو بولو، نبی کی جماعت سچی۔ فرمایا کہ ہم سارے سچے ہیں۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں جب ہم سچے ہیں یا رسول اللہ پھر چھپ کر کیوں عبادت کر رہے ہو؟ آئیے نا بیت اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر تینوں نہیں پتا، تینوں اگر پتا ہوئے تو اللہ دی قسم بلال نوے لوگاں دے نال کے حال کر دیتا، اس کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اس کے سینے پر بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں رکھ کر اس کو ریت پہ لٹایا جا رہا ہے۔ حضرت خبیب کو دیکھ، اس کا جسم انگاروں سے چھلنی ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ میری سمیہ کو دیکھ، جسم کے 2 ٹکڑے چیر دیا گیا۔ میری زنیرہ کو دیکھ، اس کی دونوں آنکھیں نکال دی گئیں۔ آل یاسر کو دیکھ، ان پر کیسی کیسی ازمائشیں آئیں۔ اور عمر بن خطاب، یہ مکہ والے ہمیں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہونے دیتے، ہم مجبور ہوئے کھڑے ہیں۔ آکھن لگا یا رسول اللہ آوے عمر اسلام تے ود بھی لوگ تے تو سائی باتاں چھپ کے کرو، عمر دے آمن دعوت کے فائدہ۔ عمر اسلام قبول کرے پھر بھی چھپ کے باتیں کی جائے، پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ فرمایا عمر بن خطاب نے یا رسول اللہ بیت اللہ کے سامنے جائیں گے، مسجد الحرام میں جائیں گے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، دیکھوں گا کیرا بدماش تے کیرا پھنے خانہ کے ساڈا تے ساڑے نبی دا راستہ روک دے۔ حضرت عمر بن خطاب اللہ کے پاک پیغمبر نے 40 بندوں کی وہ جماعت، 40 ہو گئے نا؟ توجہ کر در ایک بات کہوں، کتنے بندے ہو گئے؟ 40۔ یہ پہلے بیٹھے انہوں نے پتہ ہو سی
39 بندے پہلے مسلمان ہو گئے اور 40واں نمبر حضرت عمر کا تھا، 40 بندے مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا 40 ایک ایسا ڈیجٹ ہے، 40 ایک ایسا فگر ہے، اس کے بعد تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد انقلاب آتا ہے، پلٹ جاتی ہے، انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، گروتھ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ فرمایا یہ 4 مرحلے ہیں، 4 مرحلے۔ کیسے؟ فرمایا نطفے کو خون میں تبدیل کرتے ہیں، یہ نطفے کو خون میں تبدیل کرنے پر 40 دن لگتے ہیں۔ نطفہ خون میں تبدیلی آ جاتی ہے نطفے کی 40 دنوں میں، پھر وہ خون گوشت کے لوتھڑے میں جب تبدیل ہوتا ہے، یہ پیریڈ بھی 40 دنوں کا ہوتا ہے، پھر وہ ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہوتا ہے، یہ پیریڈ بھی 40 دنوں کا ہوتا ہے، پھر اس پر دوبارہ گوشت چڑھتا ہے، یہ پیریڈ بھی 40 دنوں کا ہوتا ہے۔ 40 40 40 40 4 4 16 160 آڑا 4 5 مہینہ دا ایک پیریڈ ہوتا ہے، یہ انقلابی پیریڈ ہے 40 کا۔ وہ حدیث شریف میں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، ہاں جی ہے نا حدیث، 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، اللہ اس کو 2 پروانے عطا کرتا ہے۔ ایک، اللہ اس کو منافقت سے بچاتا ہے، دنیا میں وہ منافق نہیں ہوتا اس کی برکت سے، اور دوسرا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ 40 دنوں کا پیریڈ ایک انقلابی پیریڈ ہے، اس میں بہت سارا انقلاب آ جاتا ہے۔ اچھا، تو حضرت عمر بھی 40ویں نمبر دے مسلمان، تو اسلام دی لین دے اندر بڑی تبدیلی آ گئی۔ او جیرے صحابہ پہلے چھپ کے باتاں کر دے ہیں، عمر 40ویں نمبر پہ آیا تو اب علل اعلان باتیں کرنے لگ گئے، بڑا انقلاب اور تبدیلی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بیت اللہ میں جائیں گے، وہاں جا کر عبادت کریں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ پھر 2 لائنیں بنائی، 2 لائنیں، ایک کے اوپر حضرت عمر کو رہبر بنایا، لیڈر، فرنٹ لائن، اور دوسری لائن پر حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کا شیر تھا۔ اب دونوں شیر جا رہے ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، صحابہ کرام ساتھ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بھی ساتھ ہیں، جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ بیت اللہ دا دروازہ کھلوایا مسلمان واسطے۔ یہاں پہ ایک بات اور سن، اللہ وجہ ہے آپ کی، اللہ تے اپنے نبی دے ہتھوں بیت اللہ دا دروازہ کیوں نہیں کھلوایا؟ سوال ہے نا، نبی کے ہاتھ سے بھی کھل سکتا تھا، وہ تو بہت مبارک ہاتھ تھا نا۔ اللہ، نبی کے ہاتھ سے تو نے بیت اللہ کا دروازہ کیوں نہیں کھلوایا؟ عمر کے ہاتھ سے کیوں کھلوایا؟ میرا تصور، میرا تصور اللہ نے کہا ہوگا میرا نبی جی تیرے ہاتھ سے اس لیے بند دروازہ نہیں کھلوایا، توانو اسا خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ کیوں؟ تواڈے تے نبوت دا دروازہ بند کیتا ہے، نبوت دا دروازہ بند کیتا ہے۔ دروازہ کھلے تے متا کوئی آکے پہ نہیں جی نہیں اجے دروازہ کھلا ہے، نہیں، نبوت کا دروازہ بند، اس لیے بیت اللہ کا دروازہ بند تھا تو نہیں کھلوایا۔ اللہ تے عمر دے ہتھوں کیوں کھلوائے؟ فرمایا اس لیے تاکہ پتہ چل جائے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا تے خلافت دا دروازہ کھل گیا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، خلافت کا دروازہ کھل گیا، اور اولہما، اور ان میں سے جو اول نمبر کا خلیفہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق، اور دوسرے نمبر پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اسلام کو عزت اللہ نے عطا کی عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ آؤ ایک دو باتیں اور کریں جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں اچھی آواز نہ لاکھا کرو، تھوڑی سالسی کمیٹی نال میرا معاہدہ طے ہو گیا ہے بھائی ہر مہینے دے پہلے 2 جمعے میں ایتھے دیونے، کیوں آئی صاحب؟
یار ہاں ہر مہینے دے پہلے 2 جمعے تھے دیونے، تو میں اگر ساتھ آپ کا دے رہا ہوں تو آپ بھی ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ کوئی باتیں اس جمعے پہ ہو رہی ہیں، انشاءاللہ کچھ اگلے جمعے پہ ہو جائیں گی۔ اور آپ سے گزارش ہے ذرا ٹائم پہ بھی آ جایا کریں، تاکہ مجھے بھی زیادہ ثواب ہو کہ زیادہ بندے سنیں اور آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہو۔ چلو کوئی نہ کوئی دین کی بات سن لیں گے، آئیں گے ٹائم پہ انشاءاللہ نا۔ اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ جعل الحق، اللہ رب العزت نے جاری کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، جعل الحق، حق نو بنا دیتا ہے، علی لسان عمر و قلبی، اور لوگو اللہ نے اپنے حق نو عمر دی زبان تے بھی جاری کر دیتا ہے، دل دے اندر بھی جاری کر دیتا ہے۔ عمر دی زبان بھی حق تے عمر دا دل بھی حق۔ اللہ عمر دا دل تا ذکر کیوں کیتے، تا زبان دی گل کیتی ہو گیا، اساں تا زبان ویکھی ہے نا، سنیے اللہ تو نے عمر کے دل کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا ہوگا او میرے بندو اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جنہیں عمر دی زبان حق آئی عمر دا دل بھی حق آئی، جہن دی زبان ہو روے اندر ہو روے وہ منافق ہوندہ ہے، اور جہن دا اندر باہر ہک ہو رہے تا حق ہوے وہ بندہ مومن ہوندہ ہے۔ لہٰذا منافقت عمر کے قریب نہیں آ سکتی۔ پتہ نہیں آپ پہنچے ہیں میری بات پہ کہ نہیں؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اساں اللہ نے بنا دیا، جاری کر دیا عمر کی زبان کو بھی حق بنا دیا۔ گل کر دے حق جھڑ دے، حق دے پھل جھڑ دے۔ اللہ فرمایا زبان پر بھی حق، دل کے اندر بھی حق ہے، اور ایسا حق اللہ کی قسم ہے ایسے مواقع کو اللہ ایسے مواقع آئے عمر بن خطاب کی زبان سے اللہ نے حق جاری کرا کر عمر کا پلہ بھاری کر دیا۔ 2 بندے آئے، دیکھ ذرا عمر دی زبان تے کنیا اللہ حق جاری کیتا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ 2 بندے آئے اللہ کے پاک پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو آپ سے گزارش ہے ایک حدیث سن لیں، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ جمعے والے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ پھلانگ کے آگے آتا ہے وہ جہنم کی طرف اپنا پل بناتا ہے۔ بہت سخت گناہ ہے، اس لیے میری گزارش ہے آگے جگہ اگر فل ہو تو آپ پیچھے بیٹھ جایا کریں، کوئی بندہ محسوس نہ کرے، شریعت پہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ صرف دعوے یا صرف زبانی کلامی باتیں نہ، پریکٹیکل لائف ہماری شریعت کے مطابق ہوگی تو پھر فائدہ ہوگا۔ یہ رینو جتھے جہاں مل جائے اتھے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، محسوس کوئی نہ فرمائے، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ اچھا جی، اللہ کے پاک اللہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی۔ 2 بندے آئے، ایک کلمہ گو منافق اور دوسرا علی الاعلان یہودی۔ ان کا آپس میں تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، رولا ہو گیا، کوئی جگہ کا تنازع ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دونوں کی باتیں سنی، دونوں کا موقف سنا۔ سننے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر سمجھدار، بڑے ذہین و فطین، عقل مند سمجھدار، اللہ کے پاک پیغمبر نے دونوں کی آراء سننے کے بعد، موقف سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے یہ یہودی کا ہے۔ منافق سمجھا بھئی میں کلمہ پڑھدا تے نبی علیہ السلام میری رعایت کرے سن، لیکن اے تا نہیں پتہ بھئی دنیا تے اگر انصاف چلے تا محمد تو پوچھ کے چلے ہے، اتھے انصاف نہ ہو سی تو کتھے انصاف ہو سی۔ حضرت اللہ کے پاک پیغمبر نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ؟ کہ یہ جگہ یہودی کی بنتی ہے۔ فیصلہ سننے کے بعد دونوں آ
آ رہے ہیں واپس اور او جرا اندروں مریض ہے اندروں مریض دل دا مریض منافقت دا مرض لگایا ہے اللہ سانو منافقت والے مرض تو بچا میں حدیث سنا دوں موقع پر بات آ گئی موقع کی تو سنا دوں اللہ عملی منافق کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق الثلاث منافق کی 3 نشانیاں ہیں اللہ سانو منافقت تو بچا منافق کی 3 نشانیاں ہیں اذا حدث کذب جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وہ کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے بھائیو یہ 3 نشانیاں اللہ محفوظ فرمائے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی میں ہے کسی میں نہیں ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے اور جمعے پہ بیٹھ کے بھی میری اصلاح نہ ہو جمعے کا بیان سن کر بھی میری اصلاح نہ ہو تو پھر بازار میں ہوگی منڈیوں میں ہوگی مارکیٹوں میں پلازوں میں نہیں اے اصلاح دی جگہ ہے اے جمعہ اجتماع اسے واسطے شریعت نے رکھا ہے اتنے خطبہ جمعہ سنو اور ساڑھے الحمدللہ عجم جو علماء نے اے جرا بیان دا سلسلہ جاری کی دے اے سنو اس نال اساڑی اصلاح ہوئے کوشش کرو اپنی اصلاح دی فکر کرو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ٹائم بڑا قلیل ہے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بندہ کہنے انگلی چاہے میری طرف دیکھیں ذرا کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ ایسے تو 3 انگلیاں اپنی طرف پلٹ رہی ہیں نا 3 انگلیاں واپس اپنی طرف آ رہی ہیں بھائی ایک اوڈے چاہیے تے 3 دفعہ اپنے گریبان چ جھانک تو کہہ رہے پانی چیں دوجے دوتے فتوے لاؤنا بڑا شوق ہے دوسرے پر بدگمانی کرنا بڑی آسان ہے اپنی اصلاح کرنی بڑی اوکھی تے مشکل ہے اس لیے خدارہ میری گزارش ہے اپنی اصلاح کی فکر لے کے بیٹھو اللہ کی قسم جو بندہ اس ذوق شوق سے بیٹھتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے ضرور کھولتا ہے کیوں ہدایت ملتی طلب سے ہے طلب پیدا کرو اللہ منافق بندہ کہتا ہے جی یار اللہ کے پاک پیغمبر نے فیصلہ تک کیتا ہے لیکن یہ کر دیا عمر دیکھو نظر ثانی کرویں دیا عمر دیکھو نظر ثانی کرویں دیا توجہ نال ذرا گل سن اب عمر کے پاس آ گئے دروازہ کھٹکایا عمر بن خطاب باہر آئے میں ذرا بالکل مختصر کر رہا ہوں عمر بن خطاب باہر آئے پوچھا ان کا کیا مسئلہ ہے انہوں نے بتایا یہ ہمارا تنازع اختلاف ہے جب حضرت عمر نے بات سن لی تو یہودی کہنے لگا ایک گل اور بھی سن لو کون سی بات فرق کہنے لگا جناب یہی مسئلہ تمہارے نبی کے پاس لے کے گئے حضرت عمر نے فرمایا پھر کہنے لگا اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا اے جرا تھوڑا کلمہ پڑھن والا اس نو نبی دا فیصلہ منظور کوئی نہیں ہویا اس واسطے ایسا کیا جی تھوڑے کول آنے حضرت عمر فرمائے نبی کے فیصلے کے بعد میرے پاس فیصلہ کرانے آئے ہو اچھا ادھر ہی ٹھہرو میں ابھی آیا اور فیصلہ کر دیتا ہوں گھر میں گئے تلوار اٹھائی اور دروازے پہ آئے آتے ہی اس کلمہ پڑھنے والے منافق کا سر تن سے جدا کر کے قتل کر دیا اور ہر جگہ پریشانی کی لہر دوڑ گئی عمر بن خطاب نے کیا کیا عمر کہتا ہے جینو محمد دا فیصلہ منظور نہیں عمر دا فیصلہ تلوار کرسی جینو محمد دا فیصلہ منظور نہیں تلوار دا فیصلہ کرسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا یہ کیس چلتے چلتے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس گیا اللہ کے پاک پیغمبر بھی حیران ہو گئے یہ کیا معاملہ پیش آ گیا اللہ کے پاک پیغمبر بھی حیران بیٹھے ہیں اللہ نے وحی نازل کر دی اور وہ جو حدیث اگر آپ کو یاد ہو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ اللہ پاک نے حق کو جاری کر دیا عمر کی زبان پر اور دل پر اب دیکھ موقع آ گیا ہے عمر نے بندہ قتل کر دیا اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اور میرا پاک پیغمبر جیرے بندے نو تو آڈا فیصلہ منظور نہ ہوئے او مومن نہیں کافر ہوندے اور جنہوں تو آڈا فیصلہ منظور نہ ہوئے جنہیں عمر فیصلہ کیتا ہے میں اللہ دبیو فیصلہ ہے
کیوں؟ اس واسطے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے جاری کر دیا حق کو عمر کی زبان پر اور دل پر۔ چھوٹی جی گل اور سناواں چاہ 5 منٹ تے ختم کرنا ہے جی، تساں لیٹ آندے ہو، چلو چھوٹی جی ایک حدیث، چھوٹی جی واقعہ۔ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول، بہت بڑا منافق، تو کلمہ پڑھدا ہے، اور او دا بیٹے دا نام عبداللہ، او بہت بڑا صحابی ہے۔ عبداللہ بن ابی مرنے لگا، بیٹا دوڑا دوڑا آیا، یا رسول اللہ 2 کم کر دیو، 2 کم کر دیو۔ کتنے؟ 2۔ ایک کم اپنی کمیز اتار دیو، میں اپنے ابے نو تواڈی کمیز دے اندر کفن دیونا چاہنا۔ نبی بھی مبارک ہوتا ہے، نبی کی ہر چیز مبارک ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا تو یا رسول اللہ ایک کام تو یہ ہے، دوسرا کام میرے ابے دا جنازہ بھی تساں پڑھانا ہے۔ 2 کام، کمیز بھی دے دیو اپنی اور جنازہ بھی تساں پڑھانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، کمیز مبارک دے دی، جنازے کا وقت آیا، اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لے گئے۔ اب یہ رقم نبی کرے صحابہ نہ کرسن صحابہ بھی نال، صحابہ دی جماعت بھی نال، اللہ کے پاک پیغمبر پہنچ گئے۔ جب جنازے کا ٹائم ہوا، عمر بن خطاب اور جیندی زبان بھی اللہ حق بنائیے تے دل بھی حق بنائے، عمر دے دل وچ آیا ایڈا وڈا منافق، اما عائشہ صدیقہ تے تہمت لاون والا، ہر قسم دی بدماشیاں کرن والا، مسلمانوں دے خلاف ایسی منصوبہ بندیاں کرن والا، ایدہ جنازہ نبی پاک پڑھیں پہن۔ عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے قریب آ گئے، یا رسول اللہ اے منافق ہے، اے منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اجے مینوں اللہ منع نہیں کیتا مشرک منافق دے جنازہ پڑھن تو، جس وقت او چوپے تو کیوں بول دے ہے؟ او چوپے تے تو کیوں بول دے؟ اللہ کی مشیت بھی اوپر سے کہہ رہی ہوگی، سونا عمر بول پہ تو میں ہی بول پوساں، سمجھ آئی بات کی ہے؟ عمر بولے تو میں بھی بول ساں۔ پھر آگے کیا ہوا، میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں، آگے کیا ہوا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا دیا اور اس کے بعد فوراً وحی آ گئی، اللہ فرمایا عمر زمین تے بولا، میں عرش برین تو بولا، سونیا ایو جے منافقاں دا جنازہ پڑھن دی قطعاً اجازت کوئی نہیں۔ اور جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی، ما کان للنبی، نبی کے لیے جائز نہیں ہے، والذین آمنوا، اور جو بھی نبی پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ کن 2 لوگوں کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے اور نبی کے فالوورز ایماندار لوگوں کو یہ جائز نہیں ہے۔ کیا چیز؟ ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، فرمایا اپنا قریبی رشتہ دار مشرک ہوئے اس واسطے دعا یا جنازہ پڑھن دی نہ نبی نو اجازت نہ امتی نو اجازت۔ اس واسطے اساں نبی دے امتی ہاں، الحمدللہ کلمہ پڑھے ہے، قرآن تے ایمان ہے، پھر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ جو مسئلہ سمجھ کے بھی عمل نہ کرے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ تو بھائیو، حضرت عمر کے بارے میں چند معروضات میں نے پیش کی، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ 12:30 بیان شروع ہو جائے گا، آپ ٹائم پہ آ جائیے گا۔ اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو شہادت تک مکمل کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب۔